افغانستان میں پیدا ہونے والا شہزادہ پھر وہ سفر پہ نکلے، حصول علم کے لیے نکلے، پھر اس راستے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان کی جو ڈیوٹی لگی وہ لاہور شہر میں لگائی گئی۔ دادا صاحب جب لاہور میں آ کے بیٹھے تو آپ اندازہ لگائیں 1000 سال پہلے لاہور شہر کیسا ہوگا، اور 1000 سال پہلے یہاں پر کفر و شرک کا گڑھا تھا، یعنی ہر طرف اللہ تعالیٰ کے منکرین ہی بستے تھے۔ اللہ کرنے والے تو کہیں کہیں دکھائی دیتے، بہت تھوڑا کوئی سلسلہ تھا جو کسی صوفی کی وجہ سے ہوا، لیکن ہندوستان میں تو ہر طرف کفر و شرک ہی تھا۔ ایسی حالت میں اور ان حالات میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں آ کے تشریف فرما ہوئے اور تنہا ایک جگہ پہ بیٹھے، قرآن شریف کھولا اور اللہ کے بندوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے جتنے بھی روحانی سفر کیے اور میری زندگی گزری، فرمایا کبھی ایک نماز بھی میری قضا نہیں ہوئی۔ یعنی آپ دیکھیں داتا صاحب سارے ولیوں کے سردار ہیں، داتا صاحب کی بارگاہ سے تمام اولیاء اللہ فیضان حاصل کر رہے ہیں، اور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اتنا طویل سفر کیا مگر ان تمام سفروں میں کبھی ایک نماز بھی میری قضا نہیں ہوئی۔ تو جس کی ایک نماز بھی قضا نہ ہو وہ داتا لاہور کی سرزمین پہ آئے اور انہوں نے آ کے قرآن و سنت کا درس شروع کیا، اور فٹ پاتھ پر عام جگہ پر داتا صاحب نے قرآن و سنت کا درس دینا شروع کیا تو کوئی توجہ نہیں کر رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ داتا صاحب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، دلوں کو قرآن کے نور سے اور صاحب قرآن کے نور سے چمکانا شروع فرما دیا۔ بے شمار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے لوگ آئے، ہندو داتا صاحب کے مقابلے میں لوگوں کو لے کر کے آئے، جادوگروں کو مقابلے میں اتارا، نہ جانے کون کون سے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے گئے داتا صاحب کے خلاف کہ یہ فقیر یہاں سے اٹھ جائے، چونکہ اس فقیر کے وجود کی وجہ سے ہمیں ہمارا دھرم ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، جادوگر آئے، انہوں نے اپنے جادو کے جتنے بھی کرتب تھے، جو بھی ان کے کرشماتی معاملات تھے، انہوں نے جادو کے اثر میں کرنا چاہا تو جادوگروں کے سروں پہ داتا کی جوتیاں پڑنا شروع ہو گئی۔ جو جادو دکھانے آیا اور پرواز کی تو داتا صاحب کی جوتیاں اس کے سر پہ لگی اور وہ زمین پہ آیا۔ تو اس طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے روحانی تصور سے، علمی تبحر سے ایسی لاہور کی سرزمین نور علی نور کی، ایسا شہر جس طرح منہ کوئی نہیں کرتا تھا، اب ہر بندہ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ کوشش کرتا ہے میں لاہور پہنچوں تاکہ داتا صاحب سے ملوں گا تو داتا صاحب مجھے خدا سے ملا۔ سبحان اللہ۔ داتا صاحب مرجع ہیں، ہر ایک کے اولیاء کے مرجع ہیں، صوفیاء کے مرجع ہیں، علماء کے مرجع ہیں، ہر اللہ والا وہاں پر اپنی جھولی پھیلائے کھڑا ہے اور داتا صاحب سب کو خیرات عطا فرمائے۔ اب دیکھیں ہر دربار پہ الگ الگ سلسلوں کے عرس ہوتے ہیں اور ہر دربار کے شیخ کا عرس اس کے مرید کرتے ہیں، مگر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس نہ آپ کا کوئی سجادہ نشین ہے، نہ آپ کی کوئی اولاد ہے، لیکن کسی کا عرس اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا داتا صاحب کا عرس بڑا ہوتا ہے۔ دنیا سے لوگ آتے ہیں، پیر داتا صاحب کا عرس کرتے ہیں، یہ فلاں آستانے کے پیر آ رہے ہیں، یہ فلاں آستانے کے پیر آ رہے ہیں، یہ ادھر سے آ رہے ہیں، یہ پیر صاحب ادھر سے آ رہے ہیں، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، قلندری، ہر طرح کے سلاسل کے لوگ ٹولیاں بنا
کے داتا صاحب کے قدموں میں پہنچ رہے ہیں، ہر کوئی لنگر بھی کھلا رہا ہے، داتا کے عرس میں حاضریاں بھی کر رہا ہے، علماء خطابات کر رہے ہیں، قوالیاں کر رہے ہیں، اور ڈھول کی تھاپ پہ اپنے انداز سے کوئی آنے والے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے انداز سے داتا کے قدموں میں آ رہا ہے۔ جہاں علیحدہ علیحدہ سب لوگ نظارے کرتے ہیں، اللہ نے وہ سب نظارے داتا کے قدموں میں سب اکٹھے فرما دیے۔ علماء پورے پاکستان سے داتا کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر کیوں نہ ہو، داتا خزانے بانٹنے والے، فقیر حاضر ہوتے ہیں، حاضر کیوں نہ ہو، داتا فقیروں کو خیرات عطا کرنے والے ہیں، صوفی آتے ہیں کیوں نہ آئیں، داتا نگاہ کر کے اندر کی دنیا کو صاف کرنے والے ہیں۔ اور داتا کے قدموں میں آپ پہنچیں تو 92 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والے خواجہ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کا حجرہ داتا کے قدموں میں اس وقت بھی موجود ہے، جہاں بیٹھ کے حضرت داتا صاحب سے خواجہ غریب نواز نے ان کے وصال کے کتنے 100 سالوں کے بعد فیض حاصل کیا۔ داتا صاحب کو وصال کیے 400-500 سال گزر چکے تھے، 300-400 سال گزر چکے تھے، اور 300-400 سال کے بعد یا 100 سال یا 150 سال قریباً بنتا ہے، تو اس دوران میں حضرت خواجہ غریب نواز داتا صاحب کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ اب داتا صاحب قبر میں ہیں، خواجہ قبر سے باہر بیٹھے ہیں، اور جب خزانے عطا کیے داتا نے تو پھر سارے چشتیوں کا بادشاہ بول اٹھا، سبحان اللہ، اور بول کے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، آپ بھی کہیے گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ مانا کیا ہے حضرت خواجہ غریب نواز داتا صاحب قبر میں 100 سال سے کئی 100 سال ہو گئے قبر میں آرام کر رہے ہیں، حضرت داتا صاحب کے قدموں میں خواجہ غریب نواز بیٹھے خیرات مانگ رہے ہیں۔ جب داتا نے چولی بھری، جب داتا نے خزانے عطا فرمائے، جب داتا نے رنگ چڑھایا، تو پھر 92 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا خواجہ غریب نواز بول اٹھا، او اللہ والوں کو مرا ہوا نہ سمجھو، اللہ والے قبروں میں آرام فرما ہو کے بھی خزانے عطا فرماتے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہیے گنج بخش مظہر نور خدا، نور خدا نبی پاک کی ذات ہے، سبحان اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ، نور مصطفیٰ کو فرمایا گیا، نور خدا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں لوگوں جو مدینہ شریف نہیں جا سکتا، مصطفیٰ کا مظہر دیکھنا ہو تو لاہور آ کے داتا کو دیکھ لے، سبحان اللہ، او پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اب داتا کے پاس سخاوت بھی وہی نظر آتی ہے جو مدینہ طیبہ میں مصطفیٰ کے قدمین شریفین میں خیرات نظر آتی ہے، اللہ اکبر، خزانے وہی لنگر، وہی ٹولیاں، وہی لشکر خیرات لینے والے آ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا،
گنج بخش فیض عالم مظہر سبحان اللہ فرماتے ہیں گنج بخش ہے فیض عالم. گنج کہتے ہیں خزانے کو، بخشنا عطا کرنا، سبحان اللہ. یعنی داتا صاحب خزانے عطا فرماتے ہیں تو صرف ایک دو چار بندوں کو نہیں، فیض عالم دنیا کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دو چار بندوں کو نہیں، یہ کیسا سخی ہے کیسا داتا ہے، ایک دو بندوں کی چھولیاں نہیں بھرتے، یہ تو سارے جہان کو فیض عطا کرنے والے. کہیے ذرا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل، ناک سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما. سبحان اللہ. صدقے خواجہ کے بولوں پہ، واہ میرے خواجہ تیرے بول کے قربان. حضرت غریب نواز نے داتا کا کیا مقام بیان کیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا او طریقت کی دنیا میں اللہ کی تلاش میں نکلنے والوں، اللہ تک پہنچنے کی طرف لے کے سفر کرنے والوں، اگر ناقص ہو پھر بھی داتا کے پاس آؤ، اگر کامل ہو پھر بھی داتا سے رہنمائی حاصل کرو. ناقصوں کے لیے پیر کامل ہیں اور کاملوں کے لیے رہنما ہیں. جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل، جو کامل ہیں ان کے لیے رہنما. لوگوں آپ اندازہ لگاؤ داتا کی سخاوت یہ ہے تو سوچو مولا علی کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا. داتا کی سخاوت یہ ہے تو سوچو کائنات کی مخدومہ ام الحسنین سیدہ خاتون جنت کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا. خود سوچو جب ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو ساری کائنات کی جان مصطفیٰ کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا. پھر کہتے ذرا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. سنیے ذرا حضرت گنج شکر. سبحان اللہ. ادھر گنج بخش ادھر گنج شکر. سبحان اللہ. یہ بھی سنیوں کا نصیب ہے. سبحان اللہ. خزانے بانٹنے والے اللہ نے یا رسول اللہ کہنے والوں کو عطا فرمائی. چاہے گنج بخش ہوں یا گنج شکر ہوں، اللہ نے خزانے دیے بھی یا رسول اللہ کہنے والوں کو ہیں، اور بانٹنے کا کام بھی یا رسول اللہ کہنے والے کرتے ہیں. تو یہ گنج شکر سبحان اللہ. جب لاہور سرزمین پہ آئے تو بابا فرید سے سیکھو کہ داتا کی بارگاہ میں کیسے حاضری کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عام کیا جانے داتا کے مقام کو. سبحان اللہ. یہاں تو خواص بھی اپنا سانس روک کے حاضر ہوتے ہیں کہ مظہر نور خدا کی بارگاہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور خواجہ غریب نواز معین بے کساں ماہ چشتیاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے وہاں چلہ کیا، فیض حاصل کیا. تو جب باری آئی حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی، تو آپ نے فرمایا خواجہ غریب نواز میرے دادا مرشد ہیں. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز میرے دادا مرشد ہیں. تو وہ حاضر ہوئے اپنے انداز سے، اور میں حاضر ہوں گا اپنی نیاز مندی کے ساتھ. سبحان اللہ.
بابا صاحب کا ٹبہ وہاں ساتھ موجود ہے، داتا صاحب کے دربار کے قریب میں بابا فرید کا ٹبہ وہاں مشہور ہے، اور وہاں بابا فرید کے ٹبے پہ آپ جائیں، وہاں سے لے کر کے دربار تک جب بابا صاحب حاضری کے لیے جاتے تو ایک فقیر نے مجھے بتایا کہ داتا صاحب کے قدموں میں بابا فرید اپنے قدموں سے چل کے نہیں جاتے تھے بلکہ اپنی کونیوں کے بل چل کے جایا ایسے ایسے بازوؤں کی کونیوں کے ساتھ وہاں سے سفر کرتے اور وہاں سے سفر کرتے ہوئے داتا کے قدموں میں جاتے، کہتے میرا دادا پیر پاؤں سے چل کے آیا تھا، اب میں بھی اگر پاؤں سے چل کے آؤں تو نیاز مندی کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، میرے دادا مرشد پاؤں سے چل کے آئے، میں اپنے بازوؤں کی کونیوں سے چل کے داتا کو سلام کرنے کے لیے آگئی۔ اب جو اس عذب سے آئے اسے گنجے شکر کہا جاتا ہے، اس کو گنجے شکر کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ جو صوفی کا ادب کرے گا زمانہ اس کا مؤدب ہوگا، جو اللہ والے کی بے ادبی کرے گا اللہ اس کی ہوا اکھیڑ دے گا، اور جو اللہ والوں کی خدمت اور نیاز مندی میں رہتا ہے فرمایا جو اللہ کے ولیوں سے اللہ کے لیے محبت کرے اللہ اسے اپنے محبوبوں میں شامل کر لے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آسمان سے کوئی فرشتے زمین پہ اترے، انہوں نے اللہ کے ولیوں کے نام لکھے، لسٹ بنائی، اور جب وہ لے کر کے جانے لگے تو ایک اللہ کے ولی نے فرشتوں کو دیکھ لیا، اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ فرشتے کہنے لگے ہم اللہ کے حکم سے زمین پہ آئے تھے اور ولیوں کی لسٹ بنائی ہے، فرمایا اس لسٹ میں میرا بھی کہیں نام ہے؟ تو فرشتوں نے کہا آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے، تو کہنے لگے پھر مہربانی کرو ان سب سے نیچے لکھو کہ میں ان سب سے محبت کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ یعنی ولیوں کی محبت بندے کو کتنا بلند کرتی ہے، اولیاء اللہ کا پیار بندے کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ وہ فقیر کہنے لگے اے فرشتوں یہ جو لسٹ بنائی ہے اس کے نیچے میرا نام لکھو کہ میں ان سب ولیوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں جب وہ لسٹ لے کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا یہ تو سب ولیوں کے نام لکھے ہیں، یہ نیچے کس کا نام ہے؟ سب کچھ جاننے والا پوچھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کئی مرتبہ جان کے بھی پوچھا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے اگر کسی معاملے میں کوئی بات پوچھی تو مولوی اس کو لے کے کہتا ہے نبی کو پتا ہوتا تو کیوں پوچھتا؟ بھائی پگلے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، پوچھنے میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے پوچھنے میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ سب کچھ جاننے والے رب نے فرمایا اے فرشتوں بتاؤ یہ تو ولیوں کے نام لکھے ہیں، یہ نیچے کس کا ہے؟ فرشتے کہنے لگے یا اللہ جب ہم لوٹ کے آ رہے تھے ایک تیرا بندہ رستے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہم سے یہ پوچھا کہ میرا نام ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا تیرا نام لسٹ میں نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر میرا ساتھ لکھو نیچے کہ میں ان سب ولیوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ گواہ ہو جاؤ جو میرے ولیوں سے محبت کرے میں اسے بھی خالی نہیں رہنے دیتا، جو میرے ولیوں سے محبت میری خاطر کرے میں اسے خالی نہیں رہنے دیتا۔ گواہ ہو جاؤ کہ آج سے اس کو بھی میں نے اپنے ولیوں میں شامل فرمایا۔ یعنی ایک لمحے میں ولایت ملی، اور ولایت کا سورس کیا، ولایت کا سورس کیا ہے، ولایت کا ذریعہ کیا ہے؟ ولایت ملی ہے تو ولیوں کی محبت کی وجہ سے ملی ہے، اور ہم بھی ولیوں کی محبت میں بیٹھے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہیے گنج بخش مظہر سب کی آواز اکٹھی آواز نکالے ذرا، تھوڑے سریلے ہو جاؤ نا، قوم قوم بے سری ہوئی ہے، تھوڑے جے سورے چاہو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کئی
کامل ہے پھر بھی داتا سے مانگ چودھریوں کے دروازے سے مانگے تو تیرے ایمان میں فرق نہیں پڑتا سبحان اللہ راجوں کے دروازوں پہ جائے تیرے ایمان میں فرق نہیں پڑتا مکوں کا دروازہ کھٹ آئے تیرے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا اس وقت تجھے خیال نہیں آتا کہ دینے والا تو صرف اللہ ہے اگر چودھری کے دروازے سے مانگنا جائز راجے کے دروازے سے مانگنا جائز ملک کے دروازے پہ جانا جائز ہے اور یہ تو دنیا دار ہے داتا دنیا دار نہیں داتا تو اللہ رسول کا یار ہے پیار سے کہیے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش مظہر نور خدا اپنے آپ کو داتا کے قدموں میں محسوس کرو سبحان اللہ فاروق کی مسجد میں نہیں جو داتا صاحب گئے ہیں وہ اپنے آپ کو داتا صاحب کے قدموں میں محسوس کرو کہ ہم اس وقت داتا صاحب کے قدموں میں حاضر ہیں اور جھولی پھیلا کے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل ناقصارا پیر کامل کامل رہنما ناقصارا پیر کامل اے داتا ہم ناقص ہیں ہم سب ناقص بیٹھے ہیں ایک خواجہ غریب نواز کی چھولیاں بھرنے والے داتا آج مہر علی کے صدقے ہم پہ بھی نظر ہو جائے الحمد الولی کے صدقے ہم پہ بھی نظر ہو جائے ہم بھی عرض کرتے ہیں ناقصارا پیر کامل ناقصارا پیر کامل کامل رہنما ناقصارا پیر کامل کامل کتنے بڑے کامل رہنما ہیں کاملوں کے بھی رہنما ہیں سبحان اللہ ناقصوں کے پیر ہیں کاملوں کے امیر ہیں ہاں جو ناقص ہے اس کے پیر ہیں داتا صاحب اور جو کامل ہے اس کے امیر ہیں داتا صاحب کاملوں کی رہنمائی داتا صاحب کرتے ہیں حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء آپ فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ داتا کی کتاب پڑھے کشف المحجوب شریف فرمایا جو کام ایک پیر کرتا ہے مرید کو منازل طے کرانے کا وہ داتا کی کتاب اس کے لیے کافی ہو جائے گی بھائی صدیاں گزر گئی ہیں داتا صاحب داتا صاحب داتا صاحب اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ کو کسی نے داتا بنایا نہیں سبحان اللہ داتا حقیقی اللہ ہے بولو حقیقی دادا کون ہے حقیقی سخی کون ہے حقیقی عالم کون ہے اللہ تو جیسے حقیقی طور پہ عالم اللہ ہے اللہ کو کسی نے عالم بنایا نہیں اللہ خود اپنی شان کے ساتھ عالم ہے سبحان اللہ اور جو قرآن و سنت کا عالم ہے وہ بھی عالم ہے مگر اس کو عالم اللہ نے بنایا ہے تو اللہ اور بندے کے عالم ہونے میں فرق پتہ چلا اللہ وہ عالم ہے جسے کسی نے عالم بنایا نہیں وہ اپنی شان کے ساتھ عالم ہے اور یہ عالم وہ عالم ہے جسے اللہ نے عالم بنایا
ایسے ہی داتا حقیقی اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کو داتا کسی نے بنایا